أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون صدق الله العظيم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 35 سے 46 تک تلاوت کی ہے۔ مشرکین مکہ کا ایک بہت بڑا وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ ان کے سرداروں اور بااثر افراد پر مشتمل تھا۔ ان کو دیکھ کر اور بھی کافی لوگ جمع ہو گئے کہ سرداران قریش جمع ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیا پوچھتے ہیں اور وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مشرکین نے بہت سی باتیں کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، وہ کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں کہ میرا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور قرآن بھی آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، لہذا آپ ایک کام کریے، آپ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں تو ہم الگ الگ قبیلوں کے سردار آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے اور جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری اولاد اور ہمارے نوکر چاکر بھی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں طبعی طور پر یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ چاہے تو دنیا کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا دے، ہمالیہ کو بنا دے، ناگا پربت کو بنا دے، جودی پہاڑ کو سونا بنا دے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ پورا ہو جائے تو یہ بھی مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی نسلیں بھی مومن ہوں گی، اور اگر ان کا یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو یہ مزید ضد پر اتر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ فرمائشی معجزہ صادر کرنا یہ منظور نہیں کیا۔ اللہ حکیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، علیم بھی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے کاموں کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھتے، البتہ جن کو اللہ نے تھوڑی بہت حکمت عطا فرمائی ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق بعض حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ امام راضی اور امام غزالی اور شاہ ولی اللہ رحمہم اللہ جیسے کافی بزرگ گزرے ہیں جن کی فہم و فراست ہم سے بہت زیادہ تھی، انہوں نے اور ان کے پیروکاروں نے مشرکین مکہ کے اس مطالبے کو پورا نہ کرنے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کا مطالبہ پورا کر دیتے اور صفا کی چٹانیں سونے کی بن جاتی تو قریب والے لوگ جو وہاں موجود تھے یا اس کے آس پاس کے لوگ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو سمجھتے، مگر دور دراز کے لوگ یہ کہتے کہ یہ لوگ مسلمان اس لیے ہو رہے کہ ان کو سونا ملا ہے، ان کو کیا ملا ہے؟ سونا ملا ہے،
تو پھر قرآن کریم کی خوبی واضح نہیں ہوتی، اسلام کی حقانیت روشن نہیں ہوتی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کا نتیجہ سامنے نہیں آتا، اور سونے چاندی کے پیچھے تو دنیا دوڑ دوڑ کر جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھوکا بھی رکھا، فاقے پر فاقے بھی آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر 2 پتھر باندھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننے کے لیے نیا جوتا نہیں ملا تو پرانی جوتی اپنے ہاتھ سے سی کر پہن لیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس دولت کے ڈھیر ہوتے تو کہنے والے کہتے کہ بھائی دولت مند ہے، اس لیے لوگ ناشتے کے وقت بھی آتے، روٹی کے وقت بھی پہنچتے، اور دولت مندوں کو لوگ ضرورت کی وجہ سے سلام کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے، اگرچہ آپ طبعی طور پر چاہتے تھے کہ یہ قریش کے سردار مسلمان ہو جائے تو اسلام کے لیے زیادہ دروازے کھل جائیں گے، مگر اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ نے یہ منظور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی اور یہ فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان لوگوں کا اعراض کرنا اگرچہ آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر آپ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کر لے سرنگ زمین میں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا سیڑھی آسمان میں، فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، تو لا کر دے ان کو کوئی نشانی۔ اگر آپ کے اختیار میں ہے تو ان کا مطالبہ پورا کر دے، ہماری حکمت میں تو نہیں ہے کہ ان کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہم تو ان کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر آپ کے بس میں ہے تو ایسا کر لو۔ لیکن آج لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر مختار کل ہے، ان کا سب کچھ ان کے پاس اختیارات ہے، ساری کائنات کے اختیارات ان کے پاس ہے، ہرگز نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ کے اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے، اور نہیں اللہ نے کسی کو اپنے اختیارات دیے۔ پیغمبروں کے پاس اختیارات والا عقیدہ یہ عیسائیوں اور رافضیوں کا ہے، اور اسلام کے بالکل یہ مد مقابل ہے۔ یہ تو اللہ کی صرف شان ہے کہ یخلق ما یشاء و یختار، تمام مخلوق کا خالق بھی وہی ہے، اور سارے جہاں کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اگر اللہ کے اختیارات کسی کے پاس ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے، لیکن اللہ نے یہ بھی منع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ سب کو ہدایت دے دے، جبرن قہرن اللہ سب کو ہدایت دے کر اللہ مومن بنا سکتا ہے، مگر ایسا کرنا یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو عقل دی ہے، ان کو نیکی اور برائی کی طاقت دی ہے، اور نیکی بدی سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، پھر ہر دور میں حق کی آواز بلند کرنے والے کھڑے کیے، خیر اور شر کا راستہ بتایا ہے، اس کے بعد جو جس طرف جانا چاہے جائے اور اپنے کیے کے مطابق جزا اور سزا پائے۔ اللہ کا ضابطہ ہے نولیہ ما تولی، اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے جس راستے پر وہ چلنا چاہتا ہے، یعنی اس راستے پر چلنے کی اللہ طاقت دے دیں گے جہاں وہ جانا چاہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب انہوں نے ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اور اللہ کا یہ بھی قانون ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لانا چاہے تو ایمان لے آئے، جو اپنے ارادے اور اختیار سے کفر اختیار کرنا چاہے تو کفر اختیار کرے۔ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کہتے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے۔ اگر اللہ جبرن سب کو مسلمان بنا دے تو پھر بندے کا تو اختیار ہی نہیں رہا، اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ سب کو جبرن کافر بنا دے تو پھر تو اختیار ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ بندہ جس طرح کی نیت کرے گا اللہ اسی طرح کی طاقت عطا کر دیں گے۔ انسان جب تک خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہے اللہ نہیں بدلتے۔ سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلے۔ تو جبرن ہدایت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان نہ رہے، جن نہ رہے، اور ان سے سارے اختیارات چھین لیے جائیں، جیسے فرشتوں سے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، اللہ کے اختیار سے چلتے ہو۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ چاہے
تو اللہ سب کو ہدایت پر جمع کر دے. فلا تکونن من الجاہلین، فرمایا کہ ہرگز نہ ہو آپ نادانوں میں سے. انہوں نے جو مطالبہ کیا ہے کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دے، اس کی طرف توجہ ہی نہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ سمجھایا گیا کہ ہرگز نادانوں میں سے نہ بن. انما یستجیب الذین یسمعون، اللہ کہتے ہیں کہ پکی بات ہے کہ قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں. جو قبول کرنے کے لیے سنتے ہیں وہ مانتے ہیں، اور محض سننے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں. اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ کافر بہرے گونگے اور اندھے ہیں، بلکہ سمن کا معنی یہ ہے کہ ایسا سننا جس کے بعد وہ قبول کرے ان کو وہ حاصل نہیں ہے. بکمن گونگے ہے، حق بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمیٌ اندھے ہے، یعنی حق کی نشانیاں نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ والموتى یبعثهم اللہ، اللہ مردوں کو اللہ اٹھائے گا. ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. دیکھو قیامت کا مسئلہ بھی حق ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے پیشی ہے. اور جو جس حالت میں مرا ہے اور جہاں مرا ہے اور مرنے کے بعد چاہے دفن کیا گیا ہے یا جلا دیا گیا ہے یا جانور کھا گئے یا مچھلیاں کھا گئی، جہاں بھی ہوگا اٹھے گا اور اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اور قرآن کریم میں قبور کا لفظ بھی آتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو قبروں میں ہی اٹھائے گا. یہ جو بات اللہ نے کہی ہے یہ اہل عرب کو سامنے رکھ کر کہی ہے، کیونکہ قرآن پاک کے سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ اہل عرب تھے، پھر ساری کائنات تھی. اور عرب کے لوگ چاہے وہ اللہ کو نہیں مانتے، مردوں کو نہیں جلاتے، نہ وہ پانی میں پھینکتے تھے بلکہ دفن کرتے تھے. عیسائی اور یہودی بھی دفن کرتے تھے، صابئین بھی دفن کرتے تھے، اور ان کی پیروی میں مجوسی جو آگ کو پوجتے تھے وہ بھی دفن کرتے تھے. اور ہندوستان میں ہندو اور سکھ وغیرہ وہ مردوں کو جلاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا گیا وہ عذاب سے بچ جائے گا، ہرگز ایسا نہیں ہے. عذاب اور ثواب سب کو ہوگا. بخاری شریف اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ پہلی امتوں میں سے کسی امت میں ایک آدمی بڑا گنہگار تھا، جس کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ مردوں کے کفن بھی چوری کرتا تھا، مگر تھا توحید والا، تھا اہل اسلام میں سے. جب موت قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ کیف ابا لکم، تمہارا باپ کیسا ہے؟ بیٹوں سے پوچھا. بیٹوں نے کہا ہمارے حق میں تو بہت اچھا ہے. باپ نے کہا کہ تم مجھے ایک قسم دو کہ جو بات میں نے تم سے کرنی ہے کسی کو نہیں بتاؤں گی، اور قسم دو کہ جو میں کہوں گا ویسا عمل بھی کروں گی. بیٹوں نے قسمیں اٹھائی. تو باپ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور ہڈیوں کو پیس کر میری راکھ کچھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ سمندر میں بہا دینا. بیٹے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم کس طرح جلائیں گے، جبکہ یہاں جلانے کا رواج ہی نہیں ہے، اور باپ نے ہمیں قسموں کے ساتھ قابو کر لیا. بہرحال جب وہ مرا تو بیٹوں نے اس کو جلایا. لوگ اکٹھے ہوئے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے وصیت کی تھی، ہم نے اس پر عمل کیا. آگ جب ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے اس کی ہڈیوں کو پیسا اور کچھ راکھ ہوا میں اڑا دی، کچھ سمندر میں پھینک دی. اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس کے ایک ایک ذرے کو ضائع ہوئے بغیر جمع کر دو. سمندر کو حکم دیا کہ اس کے ایک ایک ذرے کو ضائع کیے بغیر جمع کر دو. پروردگار نے اپنی قدرت سے اچھا بھلا صحیح سالم بندہ بنا کر کھڑا کر دیا، اور اس بندے سے پوچھا کہ تو نے یہ کارروائی کیوں کی، تو نے کیوں جلانے کا حکم دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرے ڈر سے، کہ تو جانتا ہے کہ میں نے نیکی تو کوئی کی نہیں، اور ہوں میں بندہ، اور بندوں والا کام میں نے کوئی کیا نہیں. میں نے سوچا کہ اللہ کے سامنے بندہ ہو کر نہ جاؤں بلکہ راکھ ہو کے جاؤں، زندگی بے بندگی شرمندگی، تاکہ اللہ کو مجھ پر رحم آئے. اللہ نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ایک معتزلہ فرقہ ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے، انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے کہ جس کو مچھلیاں کھا گئی اس کو کیسے عذاب ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو سمندر میں ڈال دیتے، نہ جلاتے ہیں نہ دفن کرتے، اور جس کو جلا دیا جائے اس کو عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ معتزلہ نے چھوڑا. پھر جس کو پرندے کھا جائے اس کو عذاب کیسا ہوگا؟ تو ان شوشوں سے قبر کا عذاب ٹل نہیں سکتا. معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور وہ اللہ قادر مطلق ہے. اللہ نے کہا عذاب ہوگا تو اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے.
آگے فرمایا وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہا ان لوگوں نے کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اللہ کی طرف سے، کہ ہم اکٹھے ہو کر آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ صفا کو سونا بنا دے، اس طرح کی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ مخالف کو تو صرف بہانہ چاہیے، نہ ماننے کا بہانہ چاہیے، وہ ادھر ادھر کے شوشے چھوڑتا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی اتارے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے کہ اگر ہم صفا کو سونا بنا دے تو دور دراز کے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوں گے کہ یہ تو اس لیے مسلمان ہو رہے ہیں کہ ان کے پاس سونا ہے اور سونے کے شوق میں مسلمان ہو رہے ہیں، لہذا اس طرح کی حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، اور اگر اللہ کی قدرتیں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے اور بہت دیکھ لو۔ چنانچہ اللہ فرماتے وما من دابۃ فی الارض، اللہ فرماتے کہ نہیں کوئی چلنے والا جانور زمین میں 2 ٹانگوں والا ہو یا 4 ٹانگوں والا ہو یا اس سے زیادہ ٹانگوں والا ہو۔ چنانچہ ایک جانور ہے، اس کو اربعۃ و اربعون کہتے ہیں، اس کی 22 ٹانگیں ایک طرف ہوتی ہے اور 22 ٹانگیں دوسری طرف ہوتی ہیں، اور ایک جانور کو فارسی زبان میں 1000 پائے کہتے ہیں، اس کی 500 ٹانگیں ایک طرف ہوتی ہے، 500 ٹانگیں دوسری طرف، اور ایسے بھی ہے جن کی ایک ٹانگ بھی نہیں ہے اور ٹانگوں والوں سے تیز دوڑتے جیسے سانپ ہے۔ بلکہ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ کی بعض قسمیں ایسے ہیں کہ بندوق کی گولی سے بھی تیز چلتے ہیں سانپ۔ لہذا اللہ کی قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کہتے ہیں جانوروں کو زمین پر چلتے پھرتے دیکھو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ولا طائر یطیر بجناحی، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے 2 پروں کے ساتھ، اڑنے والے پرندوں کو دیکھو، ان پرندوں کو کس نے اڑایا، کس نے ان کو پر عطا کیے، ہوا کس نے بنائی، ان پرندوں کو کیسی کیسی شکلیں اور صورتیں عطا فرمائی۔ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ صفا کو سونا نہیں بنا سکتا، وہ تو وہ بھی بنا سکتا ہے۔ جو ماننا چاہے اس کے لیے بہت کچھ ہے، نہ ماننے والے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا الا امم امثالکم، کہ ان پرندوں میں دیکھو، ان جانوروں میں دیکھو، وہ بھی تو تمہاری جیسی امت ہے، اپنا وجود دیکھو، ان کا وجود بھی دیکھو، اور اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرو۔ جو رب یہ کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ فرماتے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے نہیں کمی کی کتاب کے بیان کرنے میں کسی چیز کی، ہم نے اصولی طور پر کتاب میں تمام چیزیں بیان کر دی، جزیات نہیں۔ فرمایا کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کی طرف وہ سب جمع کیے جائیں گے۔ یہاں تو کچھ بھی شوشے چھوڑے، لیکن جہاں اللہ کے سامنے پیش ہوئے اب وہاں شوشے نہیں چلیں گے۔ اللہ نے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، یہ تو اللہ نے سمجھا دیا۔ اس کے بعد بھی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اللہ کہتے وہ بہرے ہیں، سن تو رہے لیکن سن کر ماننے کو تیار نہیں۔ اللہ کہتے گونگے ہیں، ساری باتیں کرتے ہیں مگر حق بتانے کے لیے تیار نہیں، فی الظلمات، اندھیروں میں بھٹک رہے۔ پھر اللہ فرماتے کہ من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور گمراہ اسے کرتا ہے جو ہدایت کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ جب رب تعالیٰ کی نیکی بدی کی طاقت اللہ نے دونوں دی ہے، نیکی کی بھی دی ہے، بدی کی بھی دی ہے، تو یہ نیکی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، الٹا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے، الٹا ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں کہ جاؤ جدھر جانا چاہتے ہیں۔ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ڈال دیتا ہے سیدھی راہ پر۔ جو شخص ایمان کی طرف آتا ہے، جو قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے نیکی بدی دونوں کی توفیق عطا فرمائی، جبرن اور قہرن اللہ نے کسی سے نیکی کرواتے نہ بدی۔ اگر اس طرح کرے تو پھر انسان نہیں، جن نہیں بلکہ پتھر ہے۔ اگر اللہ کسی سے زبردستی کروا دے کہ سب مسلمان ہو جاؤ، اللہ کسی سے زبردستی سب کو کافر بنا دے تو پھر تو اختیاری باقی رہنی، وہ تو ایک پتھر جیسا ہو گیا۔ تو اللہ نے اختیار دے، جو چاہے تو مانو، نہ چاہے تو مت مانو، لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ سیدھے راستے کی طرف چلو گے تو صراط مستقیم پر چلو گے، اور اگر الٹے پر چلو گے تو اللہ تم کو گمراہ کر دے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ دیکھو، اللہ کے یہاں شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، اور شرک کی بہت سی قسمیں ہیں، اور ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ عام ہے، جو عام پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے
کہ آدمی جب کسی تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو تو ایک تو وہ دنیاوی علاج کرے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ تو کہا ہے کہ بھائی کسی سے اپنا علاج کرا، اور ایک تو یہ کرے کہ وہ اپنی شفا کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو بھی سمجھے کہ یہ بھی شفا دے سکتا ہے، یہ بھی ہماری تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ جیسے اللہ حاجت روا ہے یہ بھی حاجت روا ہے، جیسے اللہ مشکل کشا ہے یہ بھی مشکل کشا ہے، جیسے اللہ فریاد رس ہے یہ بھی فریاد کو سننے والا ہے، جیسے اللہ دستگیر ہے ویسے یہ بھی دستگیر ہے۔ اللہ کے علاوہ اللہ کے جو اختیارات ہیں ان اختیارات میں اوروں کو شریک کر کے ان کو پکارے اور ان سے مرادیں مانگے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ خطاب کر کے کیا فرماتے؟ قل ارأیتکم، آپ کہہ دے بتاؤ مجھے، ارأیتکم یعنی اخبرونی کے معنی میں کہ مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، میں تم سے پوچھتا ہوں، ان اتاکم عذاب اللہ، کہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے، غور سے سنیے، او اتتکم الساعہ یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون، کیا اس وقت بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ حالات آتے ہیں تو اچھے اچھے اللہ کو پکار لیتے، جب ایک دم سامنے آ گئے تو اچھے اچھے اللہ کو پکار لیتے، کہا ایسے حالات میں بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ اور ایسی کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اللہ کہتے بل ایاہ تدعون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم صرف اسی اللہ کو ہی پکارو گے، ایسے موقع پر اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے نہیں۔ فیکشف ما تدعون الیہ، وہی اللہ ہے وہ تم سے اس تکلیف کو دور کرے گا جس کے بارے میں تم اس کو پکارتے ہو، انشاء، اگر وہ چاہے۔ اللہ چاہے تو دور کر دے، کیونکہ وہ مجبور نہیں ہے، اللہ کی مرضی چاہے تو دور کرے، اللہ کی مرضی چاہے تو دور نہ کرے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اس وقت صرف کس کو بلاتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو۔ اللہ کے علاوہ جو تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، نہ تمہیں لات یاد رہتا ہے، نہ منات یاد رہتا ہے، نہ عزا یاد رہتا ہے، نہ حبول رہتا ہے، اور نہ آج کل کی جن کی بھی عبادت کی جاتی کوئی یاد نہیں رہتا، تو جب اس مشکل گھڑی میں اللہ کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے تو اللہ فرماتے کہ اب بھی کوئی نہیں۔ یہ تو مشرکوں کا دور رد تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو، پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے گئے، ان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، ان لوگوں نے بھی پیغمبروں کو نہیں مانا۔ اللہ فرماتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ، ہم نے آپ سے پہلے اور امتوں کی طرف رسول بھیجے، تمام امتیں پہلے گزری ہے، یہ آخری امت ہے، رسول بھیجے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پکڑا ہم نے ان لوگوں کو مالی پریشانی میں بھی اور بدنی پریشانی میں بھی۔ علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ پرانے بزرگوں میں سے، ان کی وفات سن ہجری 370 میں ہوئی۔ انہوں نے لغت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فقہ اللغہ۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں دو لفظ ہے، ذرہ اور بأسا۔ فرماتے ہیں کہ بأسا اس تکلیف کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن سے باہر، بیرونی طور پر جو پیش آتی، مثلا سیلاب آ جائے یا دشمن کا خطرہ آ جائے، قحط سالی ہو جائے، مالی پریشانی ہو جائے، یا ضرورت کی چیزیں مہنگی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں بأسا۔ اور ذرہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جو بدن کے اندر کی ہوتی ہے، مختلف قسم کی بیماریاں جو جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، انہوں نے نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو مالی پریشانیوں میں مبتلا کیا، بدنی تکلیفوں میں مبتلا۔ کیوں؟ لعلہم یتضرعون، ظلم کرنے کے لیے نہیں، کیوں؟ تاکہ وہ گڑ گڑائے اور عاجزی کرے اور اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ انسان جب آسائش اور آرام میں ہوتا ہے تو اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے، اور جب پریشانی اور تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ کو بہت زیادہ اور جلدی یاد کرتا ہے۔ حالات آئے، کاروبار بند ہو جائے تو کیسے مسجد کی طرف دوڑتے، نہیں تو کوئی دوڑتا ہی نہیں، پوچھتا ہی نہیں ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، خواہ وہ ہو کیسا ہی فہم و ذکا۔ ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا، خواہ وہ ہو کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے
جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیفوں میں تمہاری دعائیں قبول ہو تو تم پر لازم ہے کہ راحت اور خوشی کے زمانے میں بھی اللہ کو نہ بھولو۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر تو لوگ بھول چوک کر نماز پڑھ لیتے، شادی کے موقع پر نماز بھی جاتی رہتی، حالانکہ خوشی کے موقع پر تو اللہ نے نعمتیں دی ہے، خدا کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دن نصیب فرمایا ہے، لیکن ہم ناشکری ہو گئے اور ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہمیں دولت نصیب ہو جائے تو برے اور غلط کاموں پر خرچ کرتے، اچھے کاموں کے لیے کہو تو پیشانی پر بل پڑ جاتے۔ تو اللہ فرماتے کہ ہم ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ عاجزی کرے۔ آگے اللہ فرماتے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان کے پاس ہمارا عذاب، ہماری گرفت، ہماری پکڑ آئی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ گڑ گڑاتے، عاجزی کرتے؟ انہوں نے عاجزی کیوں نہیں کی؟ صحابہ میں تو یہ مزاج تھا کہ فوراً دیکھتے کوئی تکلیف آئی تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ وہ عاجزی کرتے؟ ولیکن قست قلوبہم، الٹا یہ ہو گیا کہ ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ اب تو حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، زلزلے آتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، سیلاب آتا ہے، آس پاس لوگ بہہ جاتے ہیں، سامان بہہ جاتا ہے، کوئی آفت اور تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ چاروں طرف دکھاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، ہم عبرت ہی حاصل نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ سعید من وعظ لغیرہ، کہ نیک بخت وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ بے شک طوفان آ جائے، بے شک اللہ کی طرف سے قدرتی آفات آ جائے، الآن کما آن، ہم ویسے ہی رہتے جیسے پہلے تھے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہمیں، سب کچھ دیکھ کر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مولانا مفتی محمد نعیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے تھے اور وہ مسلسل حالات کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے ان حالات میں جب حالات دیکھے اور پھر لوگوں کو دیکھا کہ جس طرح وہاں بے دین تھے، یہاں بھی کچھ اسی طریقے کے حالات ہیں، وہاں بھی بے دین تھے، انہوں نے دیکھا کہ دوسری طرف لوگ بے دین ہیں، یہاں بھی بے دین ہے، وہاں بھی حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، یہاں بھی نہیں کرتے، تو کہنے لگے زمیں بدلی زماں بدلا، مکی بدلے مکہ بدلا، زمیں بدلی زماں بدلا، مکی بدلے مکہ بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، پھر بدلا تو کیا بدلا؟ نہ تو ٹس سے مس ہوا نہ میں ٹس سے مس ہوا، تو جگہ بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حالات آنے کے بعد بھی کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال قرآن کریم ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی پر کوئی تکلیف آئے تو مسلمان اس سے عبرت حاصل کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، گڑ گڑائے۔ اللہ کی طرف سے جتنی بھی تکلیفیں آتی ہے وہ صرف اس لیے آتی ہے کہ انسان انسانیت میں رہے، انسان حیوانیت پہ نہ اتر آئے، تنبیہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نفس ما کم تر از فرعون نیز، کہ ہمارا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ اس کے پاس تو مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، اور ہم ان چیزوں کے بغیر بھی فرعون بنے ہوئے، اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، سبق لینے کے لیے تیار، وہ تو اپنے حکومت طاقت کے نشے میں مست ہے، ہم بھی فرعون سے کم نہیں۔ فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے اس کاروائی کو جو وہ کرتے تھے، وہ اپنے برے کاموں کو اچھا سمجھتے تھے اور دن رات انہی میں صرف کرتے تھے اور اسی پر راضی تھے۔ آج کیا حالت، ہمارے برے کاموں کو ہم خوبصورتی سمجھتے ہیں، ہم روشن خیالی سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ شیطان نے خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ اللہ فرماتے کہ فلما نسوا ما ذکروا به، کہ جب انہوں نے بھلا دیا اس بات کو جس کی انہیں یاد دہانی کرائی گئی، کہ ان کو مالی پریشانیوں میں مبتلا کیا، کیوں؟ نصیحت کے لیے۔ بدنی پریشانیوں میں مبتلا کیا، کیوں؟ ان کو کچھ ہوش آ جائے، سمجھ میں آ جائے کہ کبھی بیمار کر دیا، کبھی کاروبار کمزور کروا دیا، لیکن اللہ فرماتے کہ انہوں نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی تو ہم نے تقدیر کا رخ بدل دیا۔ کیا تقدیر کا رخ بدلا؟ اللہ کہتے فتحنا علیہم ابواب کل شیء،
اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، مال اور اولاد وغیرہ۔ آپ کہتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی دروازے کھول دیے، ایسا کیوں؟ نافرمانوں کو تو پکڑا جاتا ہے، کیوں کھولے گے؟ ایک نافرمان ہوتا ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کے دل چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ نافرمان قومیں ہیں، یہ نافرمان قومیں ہیں، اور ان پر مال و دولت کی فراوانی ہے، اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر کیوں نہیں ہے؟ تو ان پر اللہ نے دروازے کیوں کھلے؟ اللہ کہتے ہیں حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ، یہاں تک کہ وہ اس چیز کے ساتھ جو ان کو دی گئی تھی، مال اولاد کی کثرت، ان کو حکومت، طاقت، سلطنت دی گئی تھی، اس چیز میں جب مست ہو گئے، جب وہ نافرمان رہے، تو اللہ نے اور ڈھیل دینے کے لیے سب دروازے کھول دیے، اور جب وہ اس میں مست ہو گئے، بالکل نافرمان بن گئے، اللہ کہتے ہیں اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا۔ اللہ اس لیے کھولتے اور غفلت میں چلے جائے، پھر اللہ اچانک پکڑتے، اور پکڑتے تو پھر موقع نہیں ملتا لوٹنے کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنگی کے بعد، حالات کے بعد اگر اچھے حالات ہو تو یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اچھے حالات کو اللہ تعالیٰ کی رضا نہ سمجھو، اگر شکر ادا نہیں کیا تو اللہ پھر پکڑ لیتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اچانک وہ نا امید ہو گئے، پھر اس وقت کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا ظَالِمُونَ، بے شک ہم ہی ظالم ہیں کہ ہم نے ہی ایسا کیا تو پکڑ آئی، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو اب اپنے آپ کو ظالم کہنے کا کیا فائدہ؟ وقت تو ہاتھ سے نکل چکا۔ اللہ فرماتے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاٹ دی گئی جڑ اس قوم کی جس نے ظلم کیا۔ اگر درخت کی جڑ موجود ہو اور ہو بھی ہری تو امید ہوتی ہے کہ کسی بھی وقت یہ درخت ہرا ہو جائے گا۔ درخت گر گیا لیکن جڑ موجود ہے تو امید ہوتی ہے کہ درخت ہرا ہو جائے گا، لیکن اگر جڑ سے ہی کاٹ دیا جائے تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا، اب تو کوئی موقع ہی نہیں رہا۔ اللہ کہتے جڑ سے کاٹ دیا گیا۔ والحمد للہ رب العالمین، اللہ کی حکمت کو سمجھیے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دیکھو پہلے کیا فرمایا؟ پوری قوم کی جڑ کو کاٹ دیا گیا، تباہی مچا دی گئی، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ تباہی کے بعد اللہ کا شکر ہے۔ تباہی کے بعد اللہ کا شکر کہنے کا کیا مطلب؟ اس کو تم اس طرح سمجھو کہ اللہ نے انسان کے جتنے بھی اعضاء بنائے ہیں، یہ پورے کے پورے بدن کے جتنے جزو ہیں، ہاتھ پیر آنکھیں بدن کہ جتنا بھی جزو ہے وہ تمام کے تمام قیمتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر کوئی عضو بیمار ہو جائے یا کوئی خراب ہو جائے، ڈائبٹیز کی وجہ سے بعض کی انگلیاں سڑ جاتی ہیں، کوئی بیمار ہو جائے یا بگڑ جائے اور ڈاکٹر یہ کہے کہ بھائی اس کا کاٹنا ضروری ہے، اگر اس کو نہ کاٹا گیا تو دوسرے اعضاء کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ بھائی اس کے عضو کو کاٹ دیا جائے گا، تو اب وہ بیمار کیا کہے گا؟ الحمدللہ۔ عزیز رشتہ دار بھی کہیں گے الحمدللہ کہ یہ تو کاٹ دیا لیکن اللہ نے باقی اعضاء کو محفوظ کر دیا۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ کئی ایسی بیماری آتی ہے، کینسر کاٹنے کا بولتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ اللہ نے باقی جسم کو محفوظ کر دیا۔ اسی طرح ظالم اور فسادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ پوری انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، ان کا تباہ اور ختم ہونا ہی اللہ کا شکر ہے۔ اگر ان کو ختم اور تباہ نہیں کیا تو یہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دے۔ اللہ کہتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مشرکوں کو کچھ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ قل ارأیتم، آپ کہہ دے۔ یہاں کیا فرمایا؟ ارأیتم، یہاں بھی یہ اخبرونی کے معنی میں کہ ذرا مجھے خبر دو، مجھے بتاؤ۔ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہارے کان لے لے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کی جو طاقت ہے وہ اللہ چھین لے، کانوں کے ہوتے ہوئے کان تو ہے لیکن آدمی سن نہیں سکتا، ایسا بھی اللہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کان بالکل ایسی جیسی پیشانی ہے برابر کر دے، کان بھی نہ دے۔ وَأَبْصَارَكُمْ، اللہ کہتے تمہاری آنکھیں لے لے کہ اللہ نے بینائی چھین لی، ایسے لوگ موجود ہیں آنکھیں صحیح ہے مگر نظر نہیں آتا، یا اللہ تعالیٰ آنکھیں ہی نہ رکھے بالکل سپاٹ کر دے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، دلوں سے بات سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے، پاگل بنا دے، تم بات ہی سمجھ نہ سکو، تمہاری بصیرت چھین لے۔ اللہ کہتے اگر اللہ ایسا کر دے تو من الہ غیر اللہ،
کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس ان چیزوں کو لے کر آئے گا کہ کان لا کر تمہیں دے، آنکھیں لا کر تمہیں دے، دل لا کر تمہیں لا کر دے، جس سے تم سن سکو، دیکھ سکو، دل سے سمجھ سکو؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اس سے کیا کہنا چاہ رہے کہ ہر حالت میں ایک اللہ ہی سے مانگو. مسلمانوں میں بھی بہت سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے جا کر کے مانگتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جا کر کے پوچھتے، اور ان کے کچھ اشعار اور ان کتابوں میں کچھ ایسی چیزیں بھری پڑی ہے جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو لوگوں نے اللہ کے بالکل مد مقابل کھڑا کر دیا، اور پکارتے بھی ہیں ایسے کہ دل میرا، ایمان میرا، آنکھیں میری، جو ملا تجھ سے ملا، احمد رضا ملا. کس سے ملا؟ ان سے مانگ. کون کہتا ہے مجھے کس نے دیا؟ جو دیا تو نے دیا احمد رضا. یہ تو بالکل اللہ کے مقابل میں کھڑا کرنا. تجھے میں تو مشکل کشا ہی کہوں گا، میری تجھ سے مشکل کشائی ہوئی. کس کو مشکل کشا کہا جا رہا ہے؟ اختیارات تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن کہاں کس سے جا رہا ہے؟ صرف انسان سے کہا جا رہا ہے. یقیناً وہ ایک اللہ والے ہیں، یقیناً وہ ایک اعلیٰ مقام پر ہوں گے، لیکن جو اختیارات اللہ کے پاس ہے ان کو تو کسی کے علاوہ کسی اور کو دیے نہیں جا سکتے. وہ ایک اللہ کے کوئی دیے جا سکتے، اور اللہ نے کسی اور کو اختیار یا تو ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ کفار اور مشرکین کہہ رہے کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، یہ میری حکمت کے خلاف ہے. وہ اللہ کے نبی اتنے اونچے مقام پر ہے، وہ خود چاہتے صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتے، وہ خود صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتے. تو کہا کہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو لائے. اسی لیے فرمایا کہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق بنانا ہے. عقیدے میں کسی قسم کی نرمی نہیں ہونی چاہیے. عقیدے میں گڑبڑ آئی تو ایمان بچنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے. تو کہا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں لا کر کے دے. اللہ فرماتے کہ انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو تو صحیح کس طرح پھر کر ہم بیان کرتے ہیں یہ آیتیں. ہم یہ عقلی دلیلیں، یہ نقلی دلیلیں، یہ آسمانوں کے نظام کے دلائل، یہ نفس کے دلائل ہم کیسے بیان کرتے ہیں. اس کو سمجھو اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ایک ہی اللہ سے مانگو. ثم ہم یصدفون، اللہ کہتے سب یہ سمجھایا جاتا ہے پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے. اس لیے میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے سمجھا دینا، کسی سے جھگڑا کرنا نہیں، کسی سے جھگڑا کرنا نہیں. کیونکہ جو نہ ماننا چاہے، ضد کا کوئی علاج تو نہیں. کوئی بات کہہ دی، اب آپ کے اختیار میں مانو. جب اللہ نے ایمان اور کفر کا اختیار دے دیا، چاہے مانو چاہے ہر ایک انسان کے اپنے اختیار میں، تو فرمایا کہ کہا جاتا ہے پھر بھی نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں شرک کی ہر قسم سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر قسم سے جو ہے وہ اللہ محفوظ رکھے. تو یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 35 سے 46 تک کا آپ نے ہلکی سی تشریح سنی. اس میں بہت سی باتیں ایسی آئی جو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کفار کو بھی کہا گیا اور ہمیں بھی کہا گیا. ہم کتنی غفلت والی زندگی گزارتے ہیں، کتنے حالات ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. ایسے میں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور سارے سہاروں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ ہی کی طرف اور ایک اللہ ہی کے سہارے کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اور جب ایک اللہ کے سہارے کو آپ پکڑ لوں گے تو پھر آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت پیش آئے گی نہیں. اور اگر آپ ایک اللہ کے سہاروں کو چھوڑ دیں گے، سہارے کو چھوڑ دیں گے، تو آپ کو ہزاروں دروں پہ جانا پڑے گا، کہیں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نتیجہ کچھ ملے گا نہیں. اور اللہ کے علاوہ کے سہارے ڈھونڈنے کا عذاب جو ہے وہ الگ سے ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بھائی کل میں اگر حاضر رہا تو تفسیر ہوگی، نہیں رہا تو کل تفسیری جو ہے وہ درس نہیں ہوگا. جیسا آپ مناسب سمجھے.